الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بالنبیون رواہ مسلم والترمذی وغیرہما۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد گزشتہ درس میں ایمان بالرسالت سے متعلق بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، وہ ساری باتیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، جنہیں خواص محمدی کے نام سے میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے، انہیں سمجھنا بھی ایمان بالرسالت کا حصہ ہے۔ خواص محمدی یعنی وہ تمام چیزیں جو دیگر انبیاء کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ چند چیزوں کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے علاوہ بھی خواص محمدی میں اور چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز اسراء اور معراج کا سفر۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام کے برعکس ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائے اعلیٰ سے ملاقات کروائی، آسمان کے فرشتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس میں، جو اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کی۔ خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے 7ویں آسمان کے اس سفر کو جو چڑھنے کا سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسرا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ فرمان ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو لے چلا۔ اس آیات کی باریکی پر ہم غور کریں کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے اپنی پاکیزگی بیان کی کہ وہ ذات پاک ہے۔ کن چیزوں سے؟ عیوب سے پاک ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس جو 40 دن کی مسافت پر ہے وہاں لے جانا اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان پر لے جا کر کے اسی رات میں خانہ کعبہ میں واپس لانا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اللہ نے اسی کا جواب دیا سبحانہ سے، پاک ہے اللہ کی ذات ہر طرح کے عیوب سے اور ہر طرح کی عاجزی اور انکساری سے کہ وہ کوئی کام چاہتے ہوئے بھی نہ کر سکے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے چلا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہاں پر خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا، بندہ کہا گیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر اسراء اور اس معراج کے واقعے کو لے کر کوئی نبی کی شان میں غلو نہ کرنے لگے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کچھ اختیار داخل ہے، اس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کچھ دخل ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہنے لگے اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے عبد کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء اور سفر معراج سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ آپ کی مرضی اور آپ کے اختیار سے یہ ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شامل نہیں ہے، بلکہ قدرت تو صرف اللہ کی ہے اور آپ تو بندے ہیں۔ ایسے اہم موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو سے آپ کو بچانے کے لیے اللہ نے آپ کو عبد کہا۔ سبحان الذی عبد اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیلا نکرہ ہے، لیلا یعنی رات کا کچھ حصہ، پوری رات بھی نہیں۔ اگر اللیل ہوتا تو پوری رات ہوتی، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وہاں اللیل میں الف لام یعنی معرفہ ہے، اللیل میں الف لام لگا ہے یعنی پوری رات۔ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے رات کو لباس کا ذریعہ، اپنی نجی جسمانی جنسی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو روزگار کا ذریعہ بنایا، اجالا بنایا۔ اس آیت کریمہ میں لیل میں الف لام ہے، اس وجہ سے پوری رات مراد ہے۔ یہاں پر لیلن ہے، یہ اللہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ کام اتنا بڑا لیکن رات کے ایک پہر میں ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے، امت کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اسراء اور سفر معراج اپنے جسد عنصری کے ساتھ نہیں کیا، آپ نے اپنی باڈی کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ صرف آپ کی روح لے جائی گئی۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو ہم خواب دیکھتے ہیں اور ہم خواب میں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ صرف روح کے ساتھ ہے تو اس میں اعجاز کہاں رہ گیا، اس میں کرشماتی اور معجزاتی بات کیا رہ گئی، اس میں اللہ کی قدرت کہاں ظاہر ہوئی؟ اللہ رب العالمین کی قدرت تو وہیں ظاہر ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسد خاکی کے ساتھ گئے ہوں، ورنہ تصورات اور خواب اور روح کا سفر خواب میں تو ہم بھی کرتے ہیں، پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ اور آپ کی خصوصیت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا یہ کہنا کہ جسد عنصری کے ساتھ، آپ جسم کے ساتھ یہ سفر نہیں کیے، یہ سراسر نہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خصوصیت سے باہر نکالنا ہے، بلکہ اللہ کی عظمت اور قدرت پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ کیا یہ اللہ کر نہیں سکتا؟ اگر کرنا چاہے تو؟ اور جب اللہ نے کہا کہ لے چلا، اور لے چلنے کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ عبد ہے، اپنے بندے کو لے چلا۔ ہم بندے ہیں،
ہم اللہ کے بندے ہیں. کوئی شخص اگر اللہ کا بندہ ہے تو بندہ ہونا صرف روح کے ساتھ نہیں ہے. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم دونوں کو بندہ کہتے ہیں. صرف روح کو بندہ نہیں کہتے. اگر بندہ صرف روح کو کہتے تو روح نکلنے کے بعد جسم کی ڈھانچے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. پھر اس کو عزت اور احترام کے ساتھ دفن اور تدفین اور تکفین کیوں کرتے؟ بندہ جسم اور روح کے ملنے کے بعد بندہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے وہی کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے چلا، یعنی روح اور جسم کے ساتھ لے چلا. رات کے کچھ ہی حصے میں. کہاں سے؟ من المسجد الحرام. معلوم یہ ہوا کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے. الی المسجد الاقصی. اقصی کیوں کہا؟ اقصی تفضیل کا صیغہ ہے. اقصی کہتے ہیں زیادہ دور. مکہ سے جہاں مسجد حرام واقع ہے وہاں سے بیت المقدس، ملک شام کی وہ جگہ، وہ شہر قدس، وہ سرزمین بیت المقدس، خانہ کعبہ سے ملک شام کی وہ جگہ 40 دن کی دوری پر ہے، 40 دن کی مسافت پر ہے. ایک رات میں کوئی آدمی جا کر آ جائے، یہ چیز کفار و مشرکین کو بڑے استعجاب اور حیرت میں ڈال دی. ان لوگوں نے کہا امپاسبل، یہ ناممکن ہے. اور یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے فخر سے آئے، کہنے لگے اے ابن ابی قحافہ، کل تک تم کہتے تھے کہ محمد اپنی باتوں میں سچا ہے، چلو ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اب تو تمہارے ساتھی نے ایک الگ بات کہہ دی. کہا کیا کہا؟ کہا وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات، ایک ہی رات میں مکہ سے ملک شام گیا، بیت المقدس میں نبیوں کی امامت میں نے کرائی اور وہاں سے 7ویں آسمان پر گیا اور رات ہی میں لوٹ آیا. بتاؤ اے ابو بکر، کیا تم اب بھی یہی کہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو صدیق کا خطاب ملا. مسکرا کر کہنے لگے اگر اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے تو اس میں جھوٹ کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ ممکن ہے. وہیں سے کفار و مشرکین حضرت ابو بکر صدیق کے اور بڑے دشمن بن گئے. کہا یہ تو جنون کی حد تک اپنے دوست کی تائید اور طرفداری کر رہا ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین نے سوالات کیے. چلو اگر تم بیت المقدس گئے تھے تو ہم چند سوالات کرتے ہیں، جواب دو. بتاؤ کہ اس کی جالیاں کیسی ہیں، مسجد اقصی کی یہ صفات کیسی ہیں، باہر کا صحن کیسا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جاتے رہے اور جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایک نقشہ واضح کرنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نقشے کی طرف دیکھتے اور جواب دیتے جاتے. لوگوں کو پھر یقین آیا کہ ہاں یہ جو بول رہے ہیں ہو نہ ہو گئے ہیں، لیکن تسلیم نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا اپنے اقرار کو. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وہ مسجد اقصی، وہ دور والی مسجد جس کے اطراف میں ہم نے برکت دے رکھی ہے. زیتون ملک شام کی سب سے بڑی پیداوار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد اور مسکن، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکزی جگہ ملک شام، بیت المقدس، مغربی مشرقی حصے، عظیم پیداوار کی جگہ، خوشحالی، سرسبزی اور شادابی کی جگہ. بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کبھی پریشانی نہیں رکھی. آج بھی دنیا کی نظر، دنیا کی ساری قوموں کی نظر
ملک شام پر گڑی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر کروایا ایک ہی رات میں بیت المقدس اور 7ویں آسمان کا، صرف اس لیے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، وہ زمانہ تھا کہ کفار و مشرکین نے مکہ میں جینا دوبھر کر رکھا تھا. شب خوں مارنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو چن چن کر تکلیف دیتے تھے. انتہائی اذیت رسانی کا دور، جہاں حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں تسلی کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں استقامت و استقلال کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا استقلال اور استقامت عطا کیا کہ اپنی نشانیاں دکھا دیں کہ اس کا حوصلہ باقی رہے، اس میں اور زیادہ استقامت اور استقلال پیدا ہو. تو ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی آیات دیکھ کر اور زیادہ حوصلہ بلند حوصلہ پکڑ لیتے. ایک بڑی حکمت کچھ لوگوں نے یہ بتائی ہے، علماء نے، کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر کو اس لیے اسراء اور معراج کا سفر کروایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ معلوم تھا کہ دنیا بڑی ترقی کرے گی. چونکہ یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کی ملت میں، ان کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ہوائی سفر کریں گے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے راتوں رات اتنا بلند سفر کروا دیا کہ اب قیامت تک چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، راتوں رات اتنا بلند اور اتنا بڑا سفر کوئی نہیں کر سکتا. اور جو سواری اپنے پیغمبر کے لیے اللہ رب العالمین نے مختص کی وہ براق تھی. براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں کرنٹ کو، بجلی کو. آپ ادھر سوئچ آن کیے، کئی کلومیٹر پر بھی اگر وائر لگا ہے، ذریعہ ہے بجلی کا، فوراً ادھر لائٹ آن ہو گیا. برق رفتاری سے چلنے والی سواری براق عطا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تا حد نگاہ، جہاں تک زمین نظر آتی تھی، جہاں تک سامنے کا حصہ نظر آتا تھا، ایک قدم وہ سواری وہاں رکھتی تھی. اب دنیا میں دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، براق کی کوئی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کچھ لوگ اپنے گھروں میں، کچھ ماضی قریب میں، آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی بر صغیر میں یہ چیز عام تھی، لوگ اپنے گھروں میں فریم لگاتے تھے. فریم میں آپ دیکھیں گے ایک گھوڑا بنا رہتا تھا. گھوڑے کے منہ کی جگہ پر گھوڑے کا منہ نہیں ہوتا بلکہ ایک خاتون کا منہ رہتا تھا جس کے بال دونوں طرف لٹکے ہوں، اور گھوڑے اور پورا گھوڑا، اس کا جسم گھوڑے کی طرح ہوتا اور چہرہ خاتون کا ہوتا، اور پیٹھ پر ایک ہاتھ بنا ہوتا، اور اس ہاتھ کے ہتھیلی کے درمیان میں فاطمہ، علی، حسن، حسین، اللہ، محمد لکھا رہتا. اور اس سے لوگ یہ میسج دیتے کہ یہ جو سواری دیکھ رہے ہو یہ دیکھنے کا ہے گھوڑا، لیکن اصل میں یہ براق ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تھے. جن لوگوں نے ایسا کہا یا امت کو یہ تصور دیا، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نبی کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے. نبی کی سواری ایسی بنا دی کہ جس کی شکل و صورت کسی مؤنث کی ہو، اور اس سواری پر اپنے پیغمبر کو بٹھا دیا. یہ ایک بڑی گستاخی کا نام ہے. براق کی جو صفات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، ان میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں: گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور کھچر سے کچھ بڑا. سفید رنگ کا ایسا جانور جو تا حد نگاہ قدم رکھتا تھا.
ہم نے اگر دیکھا نہیں ہے تو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کی تصویر بنائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے جس ذات کو رفیق سفر بنایا، سفر کا ساتھی بنایا، وہ جبرائیل امین تھے۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، سفر کا ایسا ساتھی نہیں لا سکتی جیسا اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا۔ فرشتوں کے سردار روح امین جبرائیل امین۔ بہت ساری چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا۔ ایک بڑھیا کو دیکھا، جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی مثال ہے، جو جینے کی کوشش میں ہے لیکن اس کے پاس حیات نہیں ہے۔ ہم دیکھیں دنیا کی عمر سوائے فنا کے اور کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں۔ پھر یکے بعد دیگرے آسمان پر انبیاء کرام کی ملاقات سے اللہ رب العالمین نے ان کے تفاضل درجات کو بیان کیا کہ انبیاء کرام کے بھی اللہ کے نزدیک درجات ہیں۔ ملائے اعلیٰ سے ملوایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جبرائیل امین رک گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ اور رسول نعوذ باللہ معراج کی رات میں آپس میں ضم ہو گئے، ان لوگوں نے اللہ اور رسول کے فرق کو ختم کر کے ایک بڑی خیانت کی ہے اور اللہ کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے۔ ساتویں آسمان پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت دیکھا، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے اور سونے کے پتنگے اس پر منڈلا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ میں اس کی خوبیاں تمہیں بتا ہی نہیں سکتا۔ اور جس سواری پر آپ آسمان کا سفر کیے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت جو اکثر کتابوں میں ہے وہ یہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی، کہ بیت المقدس سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب میں باہر نکلا تو جبرائیل امین نے مجھے اٹھا کر ایک درخت کے خوشے میں بٹھا دیا، ایک درخت کے بیچ میں بٹھا دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تیزی سے وہ درخت بڑھتا گیا اور میں اوپر کی طرف گیا۔ اللہ اپنے نبی کو جس طریقے سے چاہے معراج کروا سکتا تھا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت اور بھی ضروری ہے کہ امریکہ نے کئی سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چاند چوتھے آسمان پر ہے۔ یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2 لوگ چاند پر جا کر آ چکے ہیں، اور روس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چاند چوتھے آسمان پر ہے۔ اب اگر کوئی چاند چوتھے آسمان پر ہے اور 2 لوگ چاند پر جا کر وہاں کی مٹی لے کر آ چکے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ جب آپ فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پر گیا تو جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر سے آواز آئی، کون؟ جبرائیل نے کہا میں جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہنے لگے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا قد اذن اللہ، قد اذن اللہ، کیا اس کو اجازت ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے پوچھا گیا قد اذن اللہ، بتاؤ کیا اس کو اجازت ہے؟ جبرائیل امین نے کہا ہاں ان کو بھی اجازت دی گئی ہے۔ تب آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ یہی بات 7 جگہ پر ہوئی، 7 آسمان پر ہوئی۔ اگر چاند چوتھے آسمان پر ہے بقول روسی سائنسدانوں کے، تو اللہ کے پیغمبر کو تو اجازت لے کر چڑھنا پڑے، اور امریکہ کے عیسائیوں کو بغیر کسی کی اجازت کے چاند پر جانے کا حق حاصل ہو۔ تو بات یہ ہے کہ پھر چاند چوتھے آسمان پر نہیں ہے، یا پھر چاند پر جانے کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔
اور صحیح بات تو یہی ہے کہ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ چاند پر لوگ جا کر آئے ہیں؟ ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہ سلیبس پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر نہیں گئے وہاں کوئی اور جا کر جانے کا دعویٰ کرے، جہاں حیات کا تصور نہیں ہے؟ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ کل کے کوئی یہودی یہ نہ کہہ دے کہ تمہارے پیغمبر تو زمین میں چلتے تھے، ہم تو ہوائی سفر کرتے ہیں۔ اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا، تاکہ ہمیشہ تمام قیامت تک آنے والے سارے انسانوں پر حجت قائم ہو جائے کہ میرے نبی کے آگے کوئی جا سکتا نہیں جا سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف واضح نشانی ہے، دلیل ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امتیوں کے مقابلے میں جو خصوصیت دی وہ یہ ہے کہ آپ کو 4 سے زائد بیویاں رکھنے کا حق دیا، خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ مومنوں کو ہرگز یہ اختیار نہیں دیا، لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ آپ کی 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں، کل 11 بیویاں تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ امت کے کسی بھی فرد کے لیے بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کا اختیار نہیں دیا گیا، اور اس کی بڑی حکمت ہے، اس موضوع پر تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تیسری چیز، حوض کوثر۔ کفار و مشرکین نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو مان لیں تم سچے ہو، تمہاری شریعت سچی ہے، لیکن کیا بتاؤ تمہاری ذریت آگے چل سکتی ہے؟ تمہاری نسل بھی آگے چل سکتی ہے؟ تم کو تو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، لڑکا ہی نہیں ہے، تم سارے جہاں کو کیا دین پہنچاؤ گے؟ تمہاری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، تم تو مقطوع النسل ہو، لڑکا ہے ہی نہیں تمہیں، تمہاری تو نسل کٹ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اپنے پیغمبر کو حوصلہ دیا اور مقطوع النسل ہونے کا اشارہ کفار و مشرکین کی طرف کیا کہ آپ تو یاد رکھے جائیں گے، دنیا آپ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرے گی، بربادی ہوگی تو ان کی ہوگی۔ اور جب اس بات کا جواب دینا تھا تو اللہ نے مزید حوصلے عطا کیے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہے، ایک رائے حوض کوثر کے بارے میں ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کے قول کے مطابق کہ کوثر سے مراد ہے کثرت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوبیوں کی کثرت عطا کی، اور اس میں حوض کوثر بھی شامل ہے۔ یہ بات اسی وجہ سے زیادہ راجح ہے، خوبیوں کی کثرت اگر کوثر سے مراد لی جائے تو اس میں حوض کوثر بجائے خود شامل ہے، لیکن اگر کوثر سے صرف حوض کوثر مراد لیا جائے تو وہ ایک عام مفہوم سے کے خلاف ہوتا ہے۔ بہرحال انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، تو بھی اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ ہی تو ہیں کہ آپ کو، آپ کی نسل کو ختم نہیں ہونا۔ اگر آپ کی نسل کٹی ہے، آپ کو نرینہ اولاد نہیں ہے، تو حقیقت میں یہ جو الزام آپ کو دے رہے ہیں یہ خود اس کے مستحق ہوں گے۔ آپ کا تو نام قیامت تک لیا جاتا رہے گا، عالم جاہل، چھوٹا بڑا، لنگڑا لولا، سیاہ فام سفید فام، مشرقی مغربی، سب آپ کا نام لیں گے۔ آپ کی شان تو قائم رہنے والی، باقی رہنے والی ہے، فنا تو ان کو ہونا ہے،
تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر بھی عطا کی۔ چوتھی چیز ہجرت۔ ہجرت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہجرت کیا، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم والوں کو منایا، خوب سمجھایا، بہت ساری باتیں ہوئی، تو آخری میں تنگ آ کر کہا کہ میں اب اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ مجھے صحیح راہ دکھائے گا۔ تو ہجرت اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت اللہ رب العالمین نے رکھی تھی، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ سید الاولین والآخرین ہونے کے باوجود آپ نے 3 دن غار ثور میں قیام کیا۔ مکہ سے آپ کو مجبوراً نکلنا پڑا، راتوں رات آپ نے سفر شروع کیا۔ یار غار ثانی اثنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، غار ثور میں 3 دن پناہ لیے، اور امت کو یہ درس دیا کہ سن لو، دین کی خیر خواہی کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے اگر زمین تنگ کر دی جائے اور تمہیں وہ زمین چھوڑنا پڑے تو ارض اللہ واسعۃ فتہاجر فیہا، تو اللہ کی زمین کشادہ ہے، دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ، لیکن اللہ کو نہ بھولو، اللہ کے معاملات میں، عبادات میں، دینداری میں کمپرومائز مت کرو، سمجھوتا مت کرو۔ یہی سوال اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرے گا، جب لوگ معذرت کریں گے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، مجبور تھے، اس لیے ہم نے تیری شریعت پر عمل نہیں کیا، تو اللہ یہی سوال کرے گا، ارض اللہ واسعۃ فتہاجر فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ پھر تم نے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تمہارے پیغمبر نے تو ہجرت کا درس دیا تھا۔ یہی درس قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مکہ میں اللہ کا نام لینے پر مجبور کیا گیا تو آپ نے اپنی سرزمین مکہ کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اللہ کے سامنے کسی بھی چیز کو بڑا نہیں قرار دیا، اور غار ثور میں پناہ لے کر امت کو یہ پیغام دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسباب کی ضرورت پڑتی ہے۔ توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، اگر ایسی بات ہوتی تو سید الاولین والآخرین غار ثور میں پناہ نہیں لیتے۔ کچھ لوگوں نے توکل کا مفہوم بگاڑ دیا اور کہا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، اللہ کھلانے والی ذات ہے، اور محنت سے، اسباب مہیا کرنے سے دور ہو گئے۔ یمن کے کچھ لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ حلقہ لگائے بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے توکلنا علی اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ پر بھروسہ یہ نہیں ہے، پہلے اٹھو، جا کر زمین میں رویدگی پیدا کرو، زمین کو زرخیز بنانے کی کوشش کرو، اس میں بیج بو اور زمین کی رکھوالی کرو، اس کو سیراب کرو، اور اس کے بعد یہ کہو کہ توکلنا علی اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اونٹ کی رسی باندھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا گیا ہے، دکان کا شٹر گرانے کے بعد اللہ پر بھروسے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اونٹ کی رسی کھلی چھوڑ کر کوئی کہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو یہ اسباب کا انکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا آؤ مکہ والو مجھے مارو میرا اللہ پر بھروسہ ہے، نہیں، آپ نے اسباب اختیار کیا۔ اگر آپ کو غار ثور میں پناہ لینی پڑی تو آپ نے وہ بھی برداشت کیا، اپنی امت کو یہ میسج دیا ہجرت کے ذریعے کہ ضرورت پڑے تو اسباب اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انصار کو ایک غم ہوا، غم کیسا ہوا؟ وہ فطری چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہنے کے بعد جب مکہ فتح آپ نے کیا
اللہ نے مکہ فتح کیا آپ کے ہاتھوں پر سن 8 ہجری میں. تو مکہ فتح ہونے کے بعد ساری مورتیاں گرا دی گئی. مکہ میں اللہ کے نام کی آواز بلند ہوئی، تکبیر بلند ہوئی. تو انصار جو مدینہ کے مسلمان تھے انہوں نے آپس میں چیمے گوئیاں شروع کی. ایسا لگتا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے، اب تو ان کا شہر مل گیا ان کو، اب یہیں رک جائیں گے، اب اپنے کو اکیلے جانا پڑے گا مدینہ. اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ تھے، اب یہ یہیں رک جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انصار کو ایک خیمے میں جمع کرو، اور آپ نے جا کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس سے انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی اور جہاں بیٹھے تھے وہاں کی زمین پر آنسو جم گئے، اتنا روئے. آپ نے اسی خطبے میں کہا تھا لولا الہجرۃ لکنت من الانصار، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا معاملہ نہیں ہوتا تو مجھے انصار کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ مجھے انصار میں پیدا کیا جاتا. لیکن یہ ہجرت کا نظام اللہ نے بنایا تھا، اس وجہ سے مجھے مکہ میں پیدا کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی انسان، کسی مسلمان، کسی مومن قوم کے لیے کسی زمین پر جینا مشکل کیا جا رہا ہے تو وہ من جانب اللہ ہے، تاکہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسری طرف جائے. بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی پریشان نہیں کر سکتا. لولا الہجرۃ لکنت من الانصار، اگر ہجرت کا یہ نظام میرے رب نے بنایا نہیں ہوتا تو اے مدینہ کے انصار صحابہ یہ سن لو کہ میں تم میں پیدا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کی تعلیم، یہ ہجرت کی اہمیت کو واضح کیا. اور آگے بڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الفضائل میں ایک روایت نقل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جانے لگے سن 9 ہجری میں، تو آپ نے وقت کی سپر پاور حکومت روم کے مقابلے میں، ہرقل کے مقابلے میں آپ نے اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا اور تبوک جانے لگے. تبوک جانے لگے تو آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین بنایا. مدینہ میں کہا تم میری نیابت کرو. حضرت علی رونے لگے، سارے مسلمان جا کر میدان کارزار میں ہوں اور میں عورتوں اور بچوں اور معذوروں کی طرح مدینہ میں بیٹھا رہوں، آپ مجھے کون سی ذمہ داری دے رہے ہیں؟ میں تو میدان کا شیر ببر ہوں، مجھے یہاں رہنے کی ہمت نہیں ہے، کسی اور کو رکھیے، میں آپ کے ساتھ میدان میں چلنا چاہتا ہوں. وہاں منافقین تو رکنے کے لیے معذرتیں کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، اور سچے صحابہ کرام دیکھیے جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کہا تم مدینہ کے حالات کو سمجھتے نہیں، تم میری نیابت کر سکتے ہو، تم رکو. سمجھا بجھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہو گئے. منافقین کا ایک ٹولہ حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا دے دیا دھوکہ تمہارے ساتھی نے، تم کو بے وقوف بنا دیے، سب کو ساتھ لے گئے، تم کو چھوڑ گئے. منافقین چاہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب جیسے لوگ مدینہ میں نہ رہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح کھیل کھیلنے کا موقع ملے. چنانچہ انہوں نے حضرت علی کو خوب بھڑکایا، جذبات میں آ کر اپنی تلوار نکالی اور کہا پھر ایک بار جا کر معاملہ صاف کرتا ہوں کہ مجھے کیوں روکا گیا مدینہ میں. تھوڑی دور کا سفر کر کے قافلے سے ملے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی، لوگ میدان کارزار میں لڑائی کرنے جائیں اور میں مدینہ میں رہوں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا علی الا ترضى انک بمنزلتی انک منی بمنزلتی موسیٰ بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی. اے علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ جیسے موسیٰ کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل کی نیابت ان کے بھائی ہارون نے کی تھی، تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے. کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟
ہاں فرق اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حوصلہ دیا اور واضح کیا کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہے جیسے ہارون کا مقام موسیٰ کے نزدیک، لیکن چونکہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ورنہ بہت ممکن ہے کہ تم نبی بنا دیے جاتے۔ یہی خدشہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر پر بھی ظاہر کیا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو مجھے ایسا لگتا ہے عمر ہوتے۔ یہاں پر حضرت علی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تم میرے سامنے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے سامنے، ہاں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حوصلہ دیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ خوشی خوشی مدینہ آ گئے۔ یہ روایت میں نے یہاں اس لیے پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ جس جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے اس سے چند آیت پہلے پیشتر آپ دیکھیں گے کہ مسئلے کی وضاحت اللہ نے کی ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کا اختیار دے دیا تھا، تم جاؤ اپنے گھر جا سکتے ہو، میری طرف سے آزاد ہو، لیکن زید بن حارثہ نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا اور کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہے، خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اتنی قربت ہو گئی کہ لوگ زید بن محمد کہنے لگے، تو اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کا نام دو، یہی زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ زید اگر محمد کی تربیت میں ہے تو تم زید بن محمد نہیں کہہ سکتے، زید بن حارثہ ہی کہو، کسی کے دو باپ نہیں ہوتے۔ ہم بھی اگر کسی بچے کو گود لیتے ہیں شرعی اعتبار سے ہم اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، کوئی شخص اپنا نام نہیں دے سکتا، اور جو گود لیے ہوئے بچے کو، متبنہ کو، لے پالک کو اپنا نام زبردستی دیتا ہے اس نے اللہ کے قانون کو توڑنے کی کوشش کی ہے، نبی کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ تو اس خدشات کو کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا تھا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی زید کے باپ محمد نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب بچیوں کے باپ ہیں، آپ کے نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، زندہ نہیں رہی۔ ولیکن رسول اللہ، ہاں یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ختم نبوت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایسے خدشات اور اندیشے نہیں ہیں کہ کوئی گنجائش نکال سکے کہ وہ بعد میں نبی پیدا ہوگا۔ لیکن پھر بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، غلام احمد قادیانی جیسے لوگ پیدا ہوئے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح، عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں، اور قیامت تک 30 تعداد پوری ہوگی ان جھوٹے لوگوں کی جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ قرآن نے چیخ چیخ کر کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء کو وارثین انبیاء بنایا کہ آج تک جو کام انبیاء کرتے تھے اب وہ ذمہ داری اس امت کے علماء کی ہے۔ جو کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے تھے اس امت کے علماء کی وہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہی کام کریں جو انبیاء کرتے تھے۔ اگر انبیاء کی گنجائش ہوتی تو علماء کو یہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے،
ہم میں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے کہ رسالت و نبوت کٹ گئی، ختم ہو گئی۔ لا رسول ولا نبی بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ اور نبی اور رسول کا فرق اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جسے اللہ رب العالمین نئی شریعت دیتا ہے وہ رسول ہے، اور جسے اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کو آگے بڑھانے کا، زندہ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ عالمگیر انٹرنیشنل میسنجر ہیں، عالمگیر رسول ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 158 میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے انسانوں، ایھا الناس میں سب آ گئے، او یہودیو، او عیسائیو، او کفار و مشرکین، سب سن لو، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ عالمگیر رسول ہیں۔ صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی مسلمان، جو کوئی بھی انسان، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو، اگر مر گیا ولم یؤمن بالذی جئت بہ، اور میری شریعت پر ایمان نہیں لایا، تو وہ سوائے الا کان من اصحاب النار، سوائے جہنم کے اور کہیں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانا نبی کے نبی ہونے کے بعد دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ نبی کے نبی بنائے جانے کے بعد اب روئے زمین پر جو بھی انسان پیدا ہوگا، اگر اسے جنت چاہیے، اگر اسے سورگ چاہیے، تو اسے مسلمانوں کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نبی کی عالمگیر رسالت ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں سرخ فام سیاہ فام سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں عرب میں آیا ہوں تو میں عربیوں کا پیغمبر ہوں، اجمیوں کا پیغمبر نہیں، سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت یہ ہے۔ اسی طرح سے مزید کچھ خواص ہیں ایک حدیث کے حوالے سے جنہیں میں نے عرض کیا ہے۔ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ سب سے پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، اعطیت جوامع الکلم، مجھے کلام کی جامعیت عطا کی گئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت۔ کلام کی جامعیت کیا ہے؟ بات مختصر ہو لیکن اس کا مفہوم بہت بڑا ہو، یہ نبی کی خاصیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے تھے لیکن اتنا معنی خیز ہوتا تھا، اس میں معنویت کا سمندر پیوست ہوتا تھا۔ یہ نبی کی خاصیت تھی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ میری امت کے 70,000 لوگ، کتنے؟ 70,000 لوگ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پوری امت کے سامنے 70,000 کی کوانٹٹی کی کوئی خاص ویلیو نہیں۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عکاشہ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں بھی انہی میں سے رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منہم، اللہ تمہیں انہی لوگوں میں سے کر دے۔ دوسرا آدمی فوراً کھڑا ہوا، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ اب ظاہر ہے ایسے تو سلسلہ جاری ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا۔ آپ نے کتنا اچھا جملہ کہا ہے، آپ نے فرمایا سبق کبھی عکاشہ بن محسن، تم پر عکاشہ سبقت لے گئے۔ یہ جوامع الکلم ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے بات کی حلاوت
اور چاشنی دی گئی. بات چھوٹی سی ہوگی، مفہوم بہت بڑا ہوگا. بات بھی ہو گئی، دل بھی نہیں دکھا. سبق کبھی ہے اوکاشا تم سے آگے نکل گئے، تم پر سبقت لے گئے. یعنی اب وہ کام میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا، وہ دعا نہیں کر سکتا جو میں نے ان کے لیے کیا. یہی بات کو حضرت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز سے کہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ نبی کے زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. حدیثوں کے اصول ہے، یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث صحیح. اصول سے ہٹ کر الفاظ کی روانی، الفاظ کی چاشنی، الفاظ کی معنویت بھی بولتی ہے کہ میں نبی کے الفاظ ہوں کہ نہیں ہوں. الفاظ خود بولتے ہیں. یہ ان کو آواز آتی ہے جو نبی کے الفاظ کو جانتے ہیں، جن کا نبی کی احادیث سے بڑا گہرا ربط اور شغف ہے. جو احادیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام نبی کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ کلام کی چاشنی بتاتی ہے کہ وہ نبی کا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے بات کی معنویت عطا کی گئی، بات چھوٹی سی ہو مفہوم بڑا ہو. دوسری خاصیت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وفی روایہ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، مجھے رعب عطا کیا گیا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہے اور آپ کا دشمن 1 مہینے کی دوری پر ہے. یعنی اگر وہ زمینی سفر کر کے چل کے آئے گا تو نبی کے پاس آنے میں اسے 1 مہینہ لگے گا. اتنی دوری پر ہے لیکن نبی کا خوف اس کے دل میں طاری ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی. دشمن 1 مہینے کی مسافت پر رہتا تھا لیکن اس کے دل میں نبی کا رعب، نبی کا دبدبہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا تھا. اب تو رعب مسلمانوں کے چہروں سے ندارت. رعب تو نبوت کی پہچان ہے، نبوت کی کشش کی پہچان ہے، اسلام اور ایمان کی پہچان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تم جنتیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جب وہ سامنے آئے تو ان کے چہرے پر اتنا رعب و دبدبہ ہو کہ اللہ رب العالمین یاد آئے. مسلمانوں کے چہرے کی وجاہت ختم ہو گئی، اب وہ بات نہیں رہی. اب جو دشمن جو چاہے گالی دے کر نکل جائے. اور یہ رعب کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اللہ کا خوف دل میں ہو. اللہ کا خوف اور اللہ کے خوف کا چراغ اگر مومن کے دل میں جلے تو وہ چہرے سے بولتا ہے. خاندان میں کسی کو مجال نہیں ہوتی کہ 10 بات کر کے آگے بڑھ جائے. ہمارے ماضی میں ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو، اسلاف کو دیکھا ہے، اپنے پرکھوں کو دیکھا ہے. عام انسان ان سے بات کرنے کی مجال نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں فجر میں اٹھنے کے لیے الارم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ خود اپنی قوم کے لیے الارم بن جاتے تھے. شیطان کی کوئی چال انہیں تہجد سے روک نہیں سکتی تھی. معاشرہ ان سے دبتا تھا، غیر مسلم ان سے دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے. وہ رعب دبدبہ ایمان کی بدولت ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر کا جو رعب تھا اس کی مسافت 1 مہینے کی تھی. دشمن ابھی 1 مہینے کی دوری پر ہے لیکن اس کے دل میں دھڑکن جاری ہو گئی کہ میں نبی کا سامنا کیسے کروں گا. میں جس سے لڑائی کے لیے جا رہا ہوں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وقت کا پیغمبر ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا خاصہ اور نبی کی پہچان تھی. تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا. پہلے زمانوں میں ایسا تھا کہ جب جنگیں جیت لی جاتی تھی تو دشمن سے جو مال حاصل ہوا ہے اسے میدان میں جمع کر کے رکھا جاتا تھا. بعض روایات کی روشنی میں اسے آگ لگا دیا جاتا تھا اور بعض روایات کی روشنی میں آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو ہضم کر لیتی تھی.
لیکن بہرحال وہ مال غنیمت مسلمانوں کا خاصہ نہیں تھا، مسلمانوں کا مال نہیں کہلاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے محض اپنے پیغمبر کی وجہ سے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ اب اگر کوئی میدان میں لڑائی کر کے مال حاصل، دشمن پر فتح حاصل کرتا ہے، تو اگر وہ سوار ہے، سوار ہو کر اس نے جنگ کی ہے، تو پیادہ پیدل مجاہد سے 2 گنا زیادہ اس کو مال ملے گا مال غنیمت میں سے۔ حصے مقرر کر دیے مال غنیمت کے اور اس کو جائز قرار دیا گیا، یہ محض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہوتا تو لوگوں کو عبادت خانے میں جانا ضروری تھا، لیکن میری امت کے لیے عبادت کو لے کر 2 چیزیں عام کر دی گئی۔ پوری روئے زمین کو عام کر دیا گیا، وہ جہاں چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں سوائے گندی جگہوں کے۔ شاید اس سے پہلے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی جا چکی ہے، میں اشارہ کر دوں کہ حمام جہاں غسل اور حاجت کرتے ہیں، مقبرہ، خانہ کعبہ کی چھت، اونٹ کا باڑہ، لوگوں کے گزرنے والا راستہ، ان ساری چیزوں کو مستثنا کیا گیا ہے۔ 7 چیزوں کو چھوڑ کر باقی پوری روئے زمین کو اللہ نے عبادت کی جگہ بنا دی، اپنے نبی کے لیے جائز کر دیا کہ وہ وہاں سجدہ کر سکتے ہیں۔ بے وقوفوں کی ایک جماعت ہے مسلمانوں کے بیچ میں، آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے گزرگاہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 2 جماعتوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا اختیار دیا سفر کی حالت میں، جسے جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ ظہر اثر ایک ملا کر پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہیں، فجر اور ظہر کو نہیں ملا سکتے، عشاء اور فجر کو نہیں ملا سکتے۔ یہ ظہر اور عصر ملائی جا سکتی ہے، مغرب اور عشاء ملائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ملائے گا کون؟ جس کو علم ہوگا وہ ملائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے ایک جماعت کو، آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بھی دیکھ لیں، نیٹ پر ہے وہ کلپ، ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی، لوگ جلدی سے اپنے ڈبوں میں سے باہر آئے، ایک صاحب مصلی آگے بچھا لیے، کچھ لوگ پیچھے اپنے مصلی بچھائے اور نماز کے لیے نیت باندھ دی۔ ابھی سجدے کی حالت میں تھے کہ ٹرین نے جانے کی آواز لگائی، آواز سنا، سب سے پہلے امام اٹھ کر بھاگا، سلام نہ دعا، مصلی لے کر ٹرین میں گھس رہے، سارے کفار و مشرکین ٹرین میں سے منظر دیکھ کر ہنس رہے، کھلکھلا رہے، مذاق اڑا رہے، سارے مصلی لے لے کر سجدے کی حالت سے ٹرین میں بھاگ رہے ہیں۔ کسی کا چپل چھوٹا، کسی کا مصلی چھوٹا، کسی کا رومال رہ گیا، سب ٹرین میں بھر رہے ہیں اور ٹرین چل رہی ہے دھیرے سے۔ یہ کیسی عبادت ہے؟ گزرگاہ پر تو نماز پڑھنے کی ممانعت تھی، لیکن ہاں صاحب میٹھی میٹھی باتیں صرف آتی ہے، علم حاصل کرنے کا صرف ڈھونگ ہے۔ علم حاصل بیوی بچوں کو چھوڑ کر نہیں ہوتا، بیوی بچوں کی تربیت بھی ہو اور علم بھی حاصل ہو، اس کو علم حاصل کرنا کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک مزہ آ گیا، کام نہ کرنا پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، اور ہمیشہ چکن چلی، چکن انگارہ ملتا رہے، اور دین کا دین رہے، دنیا بھی تر و تازہ رہے۔ اس وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، کفار و مشرکین ہنس رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں اپنے مصلی لے لے کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ علم کی کمی کی وجہ سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ربط نہ ہونے کا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا گیا۔ ہر اچھی صاف جگہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے چند جگہوں کے، اور مٹی کو بھی تیمم کا ذریعہ بنا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے کہیں سے بھی آپ پانی لے کر آئیں۔ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، حکیم الامت کا نام دیا جاتا ہے، آپ بھی پڑھیں گے، اپنے افکار و خیالات اور اپنی فقاہت میں لکھتے ہیں کہ اگر پانی میسر نہ ہو اور کیچڑ ہو، دیکھیے کتنی
مسائل پیدا کر کے جواب دینا تو کوئی حکیم الامت سے سیکھے۔ اگر آپ کے پاس پانی میسر نہ ہو اور کیچڑ ہو تو آپ اپنے کپڑے کو کیچڑ میں آلودہ کر لیں اور کپڑے کو سکھائیں اور اس پر تیمم کریں۔ کیا فقاہت ہے! دنیا کو اسی فقاہت کی ضرورت تھی۔ ایسے مسائل پیدا کر کے لکھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، شریعت میں جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پوری روئے زمین کو، پاک مٹی کو اللہ نے تیمم کا ذریعہ بنایا تھا۔ پانی نہیں ہے تو کیچڑ کہاں سے آئے گا؟ لیکن نہیں، مسائل بنائے بھی، جواب بھی دیا۔ سوکھی مٹی کو اگر پاک مٹی ہے تو اس کو تیمم کا ذریعہ بنایا گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھوں کو، ہمارے اسلاف کو ہم نے دیکھا ہے، وہ کشتیوں کا سفر کرتے تھے اور حج کے لیے جاتے تھے پانی کے جہاز سے۔ وہ معمولی سفر کرتے تھے تو ان کے پاس سوتی کپڑے، کاٹن کے کپڑے میں پاک مٹی بھری رہتی تھی، وہ ساتھ میں لے کر چلتے تھے تاکہ اگر پانی دستیاب نہ ہوگا تو ہم اسی تھیلی پر ہاتھ مار کے تیمم کر لیں گے، لیکن نماز چھوڑنے کا رسک نہیں لیں گے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میری خاصیت یہ بھی ہے، فضیلت یہ بھی ہے کہ مجھے ساری مخلوق کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کوئی میری پیغمبری سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کسی کو جنت میں جانا ہے تو اسے میری پیغمبری، میری رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اور چھٹی صفت یہ ہے کہ نبیوں کا سلسلہ میرے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اور بھی کچھ صفات میں نے خواص عرض کیے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ فرمان نبوی ہے، اذا کان یوم القیامت کنت امام الانبیاء وخطیبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر۔ ترمذی اور ابن ماجہ مسند احمد کی صحیح سند سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن نبیوں کا امام رہوں گا، ان کا خطیب رہوں گا، سب سے پہلے بولنے کی اجازت مجھے دی جائے گی اور سب سے پہلے سفارش کی اجازت مجھے دی جائے گی۔ میں شفیع یوم القیامہ، میں خطیب یوم القیامہ، میں امام الانبیاء رہوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ نبیوں کے امام ہیں۔ قیامت کے دن جب سارے انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو اللہ کے سامنے سارے لوگ سجدے کی حالت سے جب اٹھیں گے، سجدے میں ہوں گے، تو اللہ اپنے نبی سے کہے گا، یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگو، آج تمہارے مانگنے کا دن ہے، سفارش کرو، تمہاری سفارش جائز لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب یوم القیامہ، امام الانبیاء اور شفیع القیامہ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار ہیں، سید ولد آدم ہیں۔ فرمان ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر یوم القیامۃ واول شافع واول مشفع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سارے انسانوں کا سردار ہوں قیامت کے دن، اور کوئی گھمنڈ کی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے یہ سرداری عطا کی ہے۔ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا۔ روافظ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہلے کھلے گی، وہ اٹھیں گے، شیخین ابو بکر اور صدیق کو نکالیں گے اور ان کی گردن ماریں گے۔ اللہ رحم کرے شیعہ کی سمجھ پر، روافظ پر اللہ رحم کرے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلامی عداوت میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلا میں ہوں جس کی قبر کھولی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں حضرت علی کی قبر کھولی جائے گی۔ اول شافع و اول مشفع، میں ہی سب سے پہلے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ مصدق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے پہلے انبیاء نے آپ کے آنے کی بشارت دی، تصدیق کی۔
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الصف میں فرمایا، اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تم لوگوں کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے سے پہلے جو کتاب تورات آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، ان کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہے، آپ کے آنے سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں۔ شہید وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ نہیں، شہید کا ایک مطلب ہے گواہ۔ شہید اس طرح سے فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے امتیوں کا گواہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت محدثین مفسرین نے نقل کی، وہ اس طرح سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین ساری قوموں سے کہے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے؟ وہ پہلے مرحلے میں تو جھٹلائیں گے، نہیں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی پیغمبر بشیر و نذیر نہیں آئے۔ تو اللہ رب العالمین امت محمدیہ سے پوچھیں گے ہم اور آپ اگر ایمان کی حالت میں مرے تو ان گواہی دینے والوں میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم بھی ہوں گے۔ اللہ امت محمدیہ کے مومن بندوں سے پوچھے گا بتاؤ یہ یہودی عیسائی یہ فلاں فلاں کہتے ہیں کہ عیسیٰ موسیٰ زکریا داؤد سلیمان ان کے درمیان نہیں آئے، کیا یہ سچے ہیں؟ امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے یہ جھوٹے ہیں، ہم نے تیری کتاب قرآن میں پڑھا کہ ان کے پاس بھی انبیاء آئے، ان کو اسلام کی طرف بلایا، دین کی طرف دعوت دی، یہ آج جھٹلا رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور اللہ کہے گا تم اپنے امتیوں کی گواہی دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے امتیوں کی طرف سے میں تائید کرتا ہوں کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں میں اس کا گواہ ہوں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو شہادت پر شہادت، سارے نبیوں کی شہادت امت محمدیہ دے گی، اور امت کی شہادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی۔ یہ مطلب ہے شہید کا۔ کچھ بے وقوفوں نے شہید کا مطلب حاضر اور ناظر لے لیا، کہا شہیدہ یا شہدو کہتے ہیں حاضر کو، گواہی کو، لہٰذا شہید سے مراد اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ شہید کا مطلب یہ ہے، شہید کا مطلب وہ جو ہمارے نبی نے مطلب بتایا، اور وہ مطلب وہ ہے کہ قیامت کے دن آپ امتیوں کی تائید کریں گے، امتیوں کی طرف سے گواہی دیں گے۔ بڑی کوشش کے باوجود بھی ہمارا آج کا یہ موضوع پورا نہیں ہو سکا، ابھی بہت ساری باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جو باتیں آج ہو سکی ہیں رب العالمین صحیح معنوں میں انہیں سمجھنے اور ان کے مطابق دین کے تعلق سے ہمیں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رسالت کے تئیں سنجیدہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے اور انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بات ہوگی، تو ساتھ میں عید میلاد النبی کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے عزت پر ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، خاتمہ ہو تو رب العالمین خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے ہاں ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم کے والدین۔ یعنی وہ تو میں نے سنا کہ مشرک نہیں تھے نا؟ کون؟ السلام ورحمۃ اللہ۔
دیکھیے سب سے راج مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں بہت زیادہ ہم کو ڈیپ میں نہیں جانا، لیکن